فنقول الأصل أن يكون التبع ملصقا بالأصل لا أن يكون الأصل ملصقا بالتبع. فإذا دخل حرف الباء في البدل في باب البيع دل ذلك على أنه تبع ملصق بالأصل فلا يكون مبيعا فيكون ثمنا. وعلى هذا قلنا إذا قال بعت منك هذا العبد بكر من الحنطة ووصفها يكون العبد مبيعا والكر ثمنا فيجوز الاستبدال به قبل القبض. ولو قال بعت منك كرا من الحنطة ووصفها بهذا العبد يكون العبد ثمنا والكر مبيعا ويكون العقل سلما لا يصيح إلا مؤجلا. ٹھیک ہے. فصل فی البائی، یہ فصل ہے حروف جر میں سے حرف با کے بیان میں. فرماتے ہیں کہ حرف البائی للالصاق یا الباء للالصاق، کہ حرف با الصاق کے لیے آتا ہے. جی فی وضع اللغتی، وضع لغت میں یعنی لغت کے اعتبار سے، وضع لغت میں یعنی لغت جو وضع لغتاً جو با وضع کیا گیا ہے وہ الصاق کے لیے، یعنی با کے اصل معنی الصاق کے ہیں. الصق یلصق الصاقا معنی جوڑنا، سمجھے؟ ای تعلیق الشیء بالشیء، تعلیق الشیء بالشیء، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دینا، جوڑنا الصاق کہلاتا ہے. با جوڑنے کے لیے آتا ہے. جی با کے بارے میں آپ نے ادب میں پڑھا ہوگا، الباء للاستعانتی، الباء للسببیتی والظرفیتی. جی اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے، با تبعیض کے لیے بھی آتا ہے. جی الصاق کے لیے بھی آتا ہے، استعانت کے لیے بھی آتا ہے، سببیت کے لیے بھی آتا ہے، ظرفیت کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ جملہ استعمال کرنا کہ الباء للالصاق، اس کا یہ مطلب ہے کہ وضع لغت کے اعتبار سے با کے اصلی معنی یا حقیقی معنی الصاق کے ہیں. جی اور جو استعانت کے معنی ہیں یا تبعیض کے جو معنی ہیں یا سببیت کے، ظرفیت کے، استعانت کے جو معنی ہیں وہ بطور مجاز کے ہیں. سمجھ میں یہ بات؟ اس سے پہلے واو کے بارے میں بھی یہ بات بتا چکے ہیں، حتیٰ کے بارے میں بات بتا چکے ہیں. فرماتے ہیں وَلِهَذَا تَصْحَبُ الْأَثْمَانَ، یہ با حرف با اسی لیے اسمان کے ساتھ آتا ہے، ثمنوں کے اوپر لگا ہوتا ہے. ثمن یعنی قیمت. باب بیع میں، مسئلہ بیع میں قیمت کے اوپر با لگ کے آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قیمت کو جوڑنا ہوتا ہے مبی سے، کیونکہ مبی کیسے ملے گی؟ بغیر ثمن کے تو ملے گی نہیں، اور ثمن لازم ہو جائے اس کے لیے با ضروری ہے، کیونکہ با الصاق کے لیے آتا ہے، یعنی ثمن کو مبی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ ثمن دو اور مبی لو. تو یہ جوڑنے کا کام کون کرتا ہے؟ با کرتا ہے. مثلا ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ اشتریت هذا الكتاب ب10 درہم، ب10 دراہم، کہ میں نے اس کتاب کو 10 درہم میں خریدا. تو آپ دیکھیں کہ درہم پہ اگر با لگا ہے. جی فرماتے ہیں کہ یہ بات اگر آپ سمجھ گئے ہیں کہ با الصاق کے لیے آتا ہے اور اسی لیے یہ ثمن کے اوپر لگ کے آتا ہے،
اور ثمن کو بے کے صحیح ہونے کے لیے یا مبی کے حصول کے لیے شرط بنا دیتا ہے یہ بات الصاق کے معنی ہونے کی وجہ سے. تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ تحقیق و ہذا، اس بات کی تحقیق یہ ہے کہ ان المبیع اصل فی البیع، کہ بیع میں اصل جو ہے وہ مبی ہوتی ہے. والثمن شرط فیہ، اور ثمن جو ہے اس میں شرط کے درجے میں ہوتا ہے. ولہذا المعنی، اور اسی معنی کی وجہ سے ہلاک المبیع یوجب ارتفاع البیع، اگر مبی ہلاک ہو جاتی ہے تو بیع ختم ہو جاتی ہے. دون ہلاک الثمنی، دون ہلاک الثمنی، نہ کہ ثمن کے ہلاکت سے. کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے کوئی خریدتا ہے تو اس میں اصل چیز ہوتی ہے کہ پیسے ہوتے ہیں؟ اصل چیز ہوتی ہے. چیز اصل کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ضرورتیں کس سے پوری ہوتی ہیں؟ چیز سے. پیسے سے ضرورت، پیسہ بذات خود ضرورت نہیں پوری کرتا، کیونکہ پیسہ کہتے ہیں سونے کو، چاندی کو، کاغذ کے روپیے کو. کون کھائے گا اسے؟ یہ کوئی کھانے کی چیز ہے جی. لیکن کپڑا خریدیں گے تو پہننے، جی، سطر چھپانے کی ضرورت پوری ہوگی. پانی خریدیں گے تو پینے کے کام آئے گا. کھانا خریدیں گے تو کھانے کے بھوک ختم کرنے کے کام آئے گا. مکان خریدیں گے تو رہنے کے کام آئے گا. پیسہ بذات خود ضرورت پوری نہیں کرتا. تو اور آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے. تو جس چیز سے ضرورت پوری ہوتی ہے وہ اصل ہے، جو یا وہ اس کے لیے بدل بنتا ہے یا ذریعہ بنتا ہے یا شرط بنتا ہے، وہ اصل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیع میں ایک اصل ہے اور ایک تابع ہے. ایک اصل ہے اور ایک تابع ہے. اصل کون ہے؟ مبیع. اور شرط کون ہے؟ ثمن، قیمت. جی. تو فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی عقد کر رہا ہے تو عقد کرتے وقت، جی، عقد کرتے وقت، بات کرتے وقت ابھی قبضہ نہیں ہوا مشتری کا، اس سے پہلے مبی ہلاک ہو گئی، خراب ہو گئی، کوئی لے گیا، کوئی بات بھی ہو گئی، جی، تو اس کا بدل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بدل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مبی کا بدل نہیں ہوتا. مبی کا بدل نہیں ہوتا کیونکہ مبی اصل ہوتی ہے. مبی کی وجہ سے ہی وہ عقد ہوتا ہے. لہذا اگر مبی ہی ہلاک ہو جائے گی تو سیدھے بیع ہی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر مبی ہلاک نہ ہو، ثمن ہلاک ہو جائے تو بیع ختم نہیں ہوگی. آپ ثمن دوسرا دے دیجئے. جی، آپ کے پاس 100 کا نوٹ نہیں، 50 کا دے دیجئے. 50 کا نہیں ہے، آپ 10 کا دے دیجئے، 20 کا دے دیجئے. پیسے نہ ہو تو آپ ڈالر دے دیجئے، ڈالر نہ ہو ریال دے دیجئے، ریال نہ ہو تو آپ کتاب دے دیجئے. یعنی ثمن بدلا جا سکتا ہے. جی، اور جب بدلا جا سکتا ہے تو بیع کا انعقاد اس کے اوپر معلق بھی نہیں ہوگا. لیکن مبی اگر ہلاک ہو جائے گی تو بیع ہی ختم ہو جائے گی. یہ بات بولنے سے کیا فائدہ ہوا؟ یہ فائدہ ہوا کہ آپ یہ جان گئے کہ مسئلہ بیع میں مبی اصل ہوتا ہے، اور اس کے اصل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اگر مبی کو مشتری کی طرف حوالے کرنے سے پہلے مبی اگر ہلاک ہو جائے تو جھگڑا ختم، بیع ختم ہو جائے گی. جی، بیع باقی نہ رہے گی. جی، تو یہ بات فرماتے ہیں یہاں پہ وہ تحقیق و ہذا، اس بات کی تحقیق یہ ہے کہ ان المبیع اصل فی البیع، کہ بیع میں مبی اصل ہوتی ہے. والثمن شرط فیہ، اور ثمن اس میں شرط کے درجے میں ہوتا ہے. ولہذا المعنی، اس بات کو لے کر کے سنو یہ بات کہ ہلاک المبیع یوجب ارتفاع البیع، کہ مبی کی ہلاکت بیع کے ارتفاع یا بیع کے ختم ہونے کو ثابت کرتا ہے. دون ہلاکت ثمنی، نہ کہ ثمن کی. تو اس پوری عبارت سے ثمن کی اور مبی کی حقیقت سمجھ میں آ گئی. فرماتے ہیں اذا ثبت ھذا، اگر یہ بات ثابت ہو گئی تو ہم کہیں گے، سنو وہ بات،
الاصل ان یکون التبع ملصقا بالاصل لا ان یکون الاصل ملصقا بالتبع، کہ اصل بات یہ ہے یا قانون یہ ہے کہ تابع ملصق ہوتا ہے اصل کے ساتھ، نہ کہ اصل ملصق ہوتا ہے تابع کے ساتھ۔ فَإِذَا دَخَلَ حرف الباء حرف البائی، چنانچہ جب حرف با کو داخل کیا بدل میں مسئلہ بے میں، جی، تو یہ دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ تابع ہے اور ملصق ہے اصل کے ساتھ۔ فلا یکون مبیعا، چنانچہ مدخول بالباء مبی نہیں ہو سکتا، اور جب مبی نہیں ہو سکتا فیکون ثمنا، تو وہ ثمن ہی ہوگا۔ جی، جیسے میں نے ابھی مثال میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب بھی عقد کا جملہ استعمال ہوگا تو اس میں ایک جگہ پہ با لگے گا، جیسے اشتریت هذا المکان ب100 درہم، میں نے یہ مکان خریدا 100 درہم میں، جی، یا اشتریت جی، اشتریت هذا الارض ب1000 روپیۃ، جی، 1000 میں نے یہ زمین خریدی۔ تو آپ اس میں دھیان دیجئے کہ با کہاں لگا رہے ہیں ہم، جہاں درہم بول رہے ہیں وہاں با لگ رہا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ با جہاں پہ لگے سمجھ جاؤ کہ وہ مبی نہیں ہے بلکہ وہ ثمن ہے۔ بس با جہاں لگے وہ مبی نہیں ہے، وہ ثمن ہے، اور ثمن کی حقیقت آپ کو پہلے بتا چکے کہ اس کی اوقات کیا ہے، اور مبی کی حقیقت کیا ہے یہ آپ کو بتا چکے ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو ہم کہیں گے الاصل ان یکون التبع ملصقا بالاصل، کہ اصل یہ ہے کہ تابع ملصق بالاصل ہو، نہ کہ اصل ملصق بالتابع ہو۔ فَإِذَا دَخَلَ حرف الباء فی البدل، چنانچہ جب حرف با بدل میں داخل ہوا یعنی ثمن میں داخل ہوا مسئلہ بے میں، دل ذلك علی، تو یہ بات دلالت کرتی ہے اس بات پر، یعنی واضح نشانی ہے اس بات کی کہ انہ تبع، کہ وہ بدل تابع ہے اور ملصق ہے اصل کے ساتھ، اور جب ایسا ہے تو فلا یکون مبیعا، چنانچہ مدخول بالباء مبیع تو نہ ہوگا، اگر وہ مبیع نہ ہوا تو یقیناً فیکون ثمنا، وہ ثمن ہوگا۔ بات تو بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تابع اصل کے تابع جو ہے وہ اصل کے تابع ہوتا ہے، لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پر ایک بات کو برعکس بیان کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو چیز تابع ہے یعنی مدخول بالباء یہ تابع ہے، چنانچہ یہ ملصق بھی ہے، یہ ملصق بھی ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو اصل ہوتا ہے وہ ملصق ہوتا ہے، اور جو تابع ہوتا ہے وہ ملصق بھی ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ فعل کو اسم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور یہی الصاق کے معنی ہیں۔ الصاق کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ فعل کو اسم کے ساتھ جوڑا جائے، چنانچہ جس چیز کو جوڑا جاتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، چنانچہ ملصق اصل ہوا، اور مدخول بالباء یعنی تابع وہ ملصق بھی ہوگا۔
عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے اس کو برعکس بیان کر دیا ہے اور کہا ہے الاصل ان یکون التبع ملصقا بالاصل لا یکون الاصل ملصقا بالتبع، یہ بات کہہ دی، حالانکہ یہ عبارت ایسے نہ ہو کر کے ایسے ہونا چاہیے تھا الاصل ان یکون الاصل ملصقا بالتبع لا ان یکون التبع ملصقا بالاصل، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ فَإِذَا دَخَلَ حرف البائی، پھر جب با بدل میں داخل ہوا مسئلہ بے میں، تو یہ دلالت ہو گئی اس بات کی کہ انہ تبع، کہ وہ تابع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدخول بالبا تابع ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ اس بات کی دلالت نہیں ہے کہ ملصق بالاصل ہے، نہیں، ملصق بالاصل نہیں، بلکہ وہ ملصق بھی ہے جس سے اصل اور اصل اس کا جو ہوتا ہے وہ ملصق ہوتا ہے۔ مثال سے سمجھ لیں اس کو اچھی طرح، کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ مررت بزید، تو یہاں ایک مر یمر مرن ایک فعل ہے اور زید ایک اسم ہے، تو یہاں پہ مرور کو زید کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ یہاں پہ اصل کیا ہے؟ یہاں پہ اصل مرور ہے، کیونکہ مرور ہی بیان کرنا ہے کہ میں گزرا، مررت بزید، میں گزرا زید کے پاس سے، تو یہاں پر اصل مرور ہے اور اسی کو جوڑا جا رہا ہے زید سے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ ضربتہ بالسیف، میں نے اس کو تلوار سے مارا، یا قطعتہ بالسکین، میں نے اس کو چھری سے کاٹا، تو یہاں پہ قطع اور ضرب یہ اصل ہیں اور یہ فعل ہیں جو کہ اس میں سے جڑے ہیں۔ قطعتہ بالسیف میں اصل جو ملصق ہے وہ قطع ہے اور یہی اصل ہے، کیونکہ یہی بیان کرنا مقصود ہے، نہ کہ چھری بیان کرنا مقصود ہے۔ چھری بیان کرنا مقصود نہیں ہے اور نہ تلوار بیان کرنا مقصود ہے، بلکہ یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ میں نے کاٹا یا میں نے مارا۔ تو چونکہ فعل کی نسبت کی جاتی ہے اسم کی طرف، جیسے قام زید میں قامہ کی نسبت کی جاتی ہے زید کی طرف، تو جو ملصق ہوتا ہے وہی اصل ہوتا ہے، ملصق بھی تابع ہوتا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کی، ذرا سی عبارت میں اقلاب ہو گیا ہے۔ اب اس مسئلے کی روشنی میں یا اس ضابطے کی روشنی میں سمجھ لینا چاہیے کہ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، یہ جو ضابطہ بھی ہم نے بیان کیا کہ مدخول بالبا وہ ملصق بھی ہوتا ہے اور اس کا جو ماقبل ہوتا ہے وہ ملصق ہوتا ہے، جو ملصق ہے وہ اصل ہے اور جو ملصق بھی ہے وہ تابع ہے۔ جب یہ بات ہم نے بیان کر دی تو اسی پر یہ مسئلہ متفرع ہوگا۔ کیا ہے مسئلہ؟ اذا قال بعت منك هذا العبد بكر من الحنطة ووصفها يكون العبد مبيعا والكر ثمنا، فرماتے ہیں کہ مان لیجئے ہم نے کہا کہ جب کسی نے کہا کہ میں نے تم سے اس غلام کو بیچا ایک کر حنطہ کے بدلے میں، کر ایک پیمانے کا نام ہے جو عراق میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں سیر استعمال ہوتا ہے اور وغیرہ دیگر ہمارے جو پیمانے ہیں، ویسے وہاں پر ایک پیمانہ ہے کر، تو اسی کو یہاں کہتا ہے کہ میں نے اس غلام کو آپ سے بیچا ایک کر حنطہ کے بدلے میں، ووصفها، اور اس نے حنطہ کی یعنی گیہوں کی کوالٹی بھی بیان کر دی کہ وہ اس طریقے کا ہے۔ فرماتے ہیں یکون العبد مبیعا والکر ثمنا، تو اس مثال میں عبد جو ہے مبیع ہوگا اور کر جو ہے وہ ثمن ہوگا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہاں پہ با
کا جو مدخول ہے وہ کر ہے، اور جس پر با داخل ہوتا ہے وہ سمن ہوتا ہے، اور جو اس کا ماقبل ہوتا ہے وہ مبی ہوتا ہے۔ چنانچہ غلام مبی ہے اور کر جو مدخول بالبا ہے وہ سمن ہے۔ کہ جی فرق کیا پڑے گا؟ یہ فرق یہ پڑے گا کہ فیجوز الاستبدال به، چنانچہ سمن کو بدلا جا سکتا ہے، جائز ہوگا استبدال بالکر، کہ کر کو بدلنا جائز ہوگا جی قبل القبضی، قبضے سے پہلے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جی مطلب یہ ہے کہ پیچھے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ بے میں مبی اصل ہوتا ہے اور سمن شرط کے درجے میں ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ چونکہ مبی کو بدلا نہیں جا سکتا لیکن سمن کو بدلا جا سکتا ہے، اور سمن کو بدلا جا سکتا ہے قبضے سے پہلے، یعنی بائع نے کوئی چیز مشتری سے بیچی تو جب تک بائع نے اس مبی کو مشتری کے حوالے نہیں کیا ہے تب تک مشتری کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ سمن کو بدل دے۔ رضامندی ضروری ہے لیکن سمن کو بدلا جا سکتا ہے، جبکہ مبی کو بدلا نہیں جا سکتا۔ تو اس سے کیا فرق پڑا؟ کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ چونکہ یہاں پہ کر جو ہنتا ہے اس کو بدلا جا سکتا ہے، اس کے جگہ پہ پیسے دیے جا سکتے ہیں، اس کے بدلے میں درہم دیے جا سکتے ہیں، دینار دیے جا سکتے ہیں، کوئی اور چاول دیے جا سکتا ہے، کوئی گوشت دیا جا سکتا ہے، کوئی اور چیز دی جا سکتی ہے، لیکن مبی جو کہ غلام ہے اس کو نہیں بدلا جا سکتا۔ تو یہی اس بات کی اصل ہے کہ اس میں اصل کون ہے؟ جو اصل ہوگا اس کو بدلا نہیں جا سکتا، جو شرط ہوگا یا اصل نہیں ہوگا اس کو بدلا جا سکتا۔ اسی بات کو مصنف علیہ الرحمہ نے اس عبارت میں بیان کیا، فیجوز الاستبدال به قبل القبضی۔ تو یہ تو ایک بات تھی کہ یہاں پر یہ مسئلہ بیان ہو گیا۔ فرماتے ہیں ولو قالا، اسی عبارت کو دوسرے انداز میں بیان فرما رہے ہیں، ولو قال بعت منك كرا من الحنطة ووصفها بهذا العبد يكون العبد ثمنا والكر مبيعا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ میں نے تم سے ایک کر حنطہ بیچا اس غلام کے بدلے میں، یکون العبد ثمنا، تو جو غلام ہے وہ ثمن بنے گا اور جو کر ہے وہ مبی بنے گا۔ پہلی مثال میں اس میں صرف فرق صرف یہ ہوا ہے کہ عبارت کو پلٹ دیا ہے، پہلے غلام مبی تھا اب یہاں پہ کر مبی ہے، اور پہلے کر ثمن تھا اب یہاں کر مبی ہے، اور مبی کو بدلا نہیں جا سکتا۔ فرماتے ہیں دونوں مثالوں میں آپ دھیان دیں کہ دونوں جو مثالیں بیان ہوئی ہیں یہ بیع سلم کی مثال ہے۔ بیع سلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ان دونوں مثالوں میں جو چیز مبی ہے یا جو چیز ثمن ہے، دونوں کے دونوں چیزیں ایسی ہیں جو مبی بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور ایسی صورت میں بیع سلم بن جاتا ہے کہ جو ثمن ہوتا ہے اسے فوراً دینا ضروری ہوتا ہے، اور جو مبی ہوتا ہے وہ ادھار ہو جاتا ہے، تو اس کو وہ بائع کی طرف ادھار ہوگا، اس کو چاہے وہ ابھی ادا کرے یا ایک ہفتے کے بعد ادا کرے یا اور ایک مہینے تک کا اس میں وقت ہوتا ہے بیع سلم میں، لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس میں وقت اور جگہ کا تعین ضروری ہوتا ہے، ورنہ بیع سلم صحیح نہ ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ بیع سلم کا ہے کیونکہ دونوں چیزیں یہاں پر مبی بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو فرق کیا پڑے گا؟ کہ فرق یہ پڑے گا کہ پہلی مثال میں غلام کو نہیں بدلا جا سکتا اور دوسری صورت میں حنطہ کو نہیں بدلا جا سکتا، کیونکہ دوسری مثال میں مبی حنطہ ہے اور مبی کو بدلا نہیں جا سکتا، لہذا حنطہ فوراً دینا ہوگا اور غلام بعد میں حوالہ کیا جا سکتا ہے، اور پہلی مثال میں غلام کو فوراً دینا ہوگا کیونکہ وہ مبی ہے، اور کر کو بعد میں دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ثمن ہے۔ جی ثمن کو فوراً دینا ہوتا ہے، مبی کو بعد میں دینا ہوتا ہے، یہ بات ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں وقال علماؤنا، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اذا قال لعبده ان اخبرتنی بقدوم فلان فانت حر
فذلك على الخبر الصادق ليكون الخبر ملصقا بالقدوم فلو اخبر كاذبا لا يعتق. کی مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو با الساق کے لیے ہوتا ہے تو الساق کا پایا جانا ضروری ہے. ایک مثال دے رہے ہیں، اس سے بات آپ کو خوب سمجھ میں آئے گی. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مولا اپنے غلام سے کہے کہ اگر تم نے فلاں کے آنے کی مجھے خبر دی تو تم آزاد ہو، فرماتے ہیں تو یہ آزادی خبر صادق پر معلق ہوگی. کیوں؟ لیکن الخبر ملصقا بالقدوم، تاکہ جو خبر ہے وہ قدوم کے ساتھ ملصق ہو جائے. فلو اخبر کاذبا، چنانچہ اگر اس نے جھوٹی خبر دے دی آنے کی، لا یعتق، تو وہ آزاد نہیں ہوگا. کیوں آزاد نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ قدوم پہ با لگا ہے. ان اخبرتنی بقدوم، اور با الساق کے لیے آتا ہے، لہذا جب تک قدوم نہیں پایا جائے گا، حقیقت میں قدوم نہیں پایا جائے گا، تب تک کہ آزادی متحقق نہ ہوگی. یہ ہے بات. اسی کو دوسرے انداز سے بتایا کہ اس کو دیکھو دوسرے انداز میں کہ جہاں با نہیں لگا ہے، وَلَوْ قَالَ إِنْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّ فُلَانًا قَدِمَ فَأَنْتَ حُرٌّ، اور اگر اس کو ایسے کہتا ہے کہ اگر تم نے خبر دی کہ فلاں آ گیا تو تم آزاد ہو، فَذَلِكَ عَلَى مُطْلَقِ الْخَبَرِ، تو اس آزادی کا وقوع مطلق خبر پہ ہوگا، خبر وہ سچی ہو یا جھوٹی ہو. فلو اخبر ہو، چنانچہ اگر اس نے خبر دی، جھوٹی خبر دی، اُتِقَا، تب بھی آزاد ہو جائے گا. کیوں آزاد ہو جائے گا؟ کیونکہ یہاں پر آنے کی خبر دینے کے بارے میں بات ہوئی ہے، چنانچہ یہ مطلق خبر ہے اور اس میں با کا استعمال نہیں ہوا ہے، لہذا اس کا آنا اور نہ آنا اس پر آزادی معلق نہیں ہے، بلکہ مطلق خبر دینے پر معلق ہے. اس لیے اگر اس نے جھوٹی بھی خبر دے دی کہ وہ آ گئے ہیں، تب بھی وہ آزاد ہو جائے گا. یہی فرق ہے با کے استعمال میں اور عدم استعمال میں. اس کی ایک اور مثال فرماتے ہیں، وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ إِلَّا بِإِذْنِي فَأَنْتَ كَذَا. کہ مثال یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر تم گھر سے نکلی میری اجازت کے بغیر اگر تم گھر سے نکلی، فَأَنْتَ كَذَا، یعنی فَأَنْتِ طَالِقٌ، تو آزاد ہے. فرماتے ہیں تحتاج الى الاذن كل مرة، کہ وہ عورت محتاج ہوگی اجازت کی ہر بار. کیوں؟ اذ المستثنى خروج ملصق بالاذن، اس لیے کہ جو خروج کا مستثنی ہے وہ ملصق بالاذن ہے، اجازت کے ساتھ ملصق ہے. ملصق کا مطلب با الساق کے ساتھ، جی با اس میں لگا ہوا ہے اور وہ با کی وجہ سے ملصق بالاذن ہے. چنانچہ ہر بار نکلنے کے لیے اجازت شرط ہوگی، کیونکہ اذن جو ہے وہ ملصق ہے با کے ساتھ. فلو خرجت فی المرۃ الثانیہ، چنانچہ اگر وہ فلو خرجت فی المرۃ الثانیہ بدون الاذن طلقت، چنانچہ اگر وہ نکلتی ہے دوسری بار بغیر شوہر کی اجازت کے، تب بھی اس کو طلاق ہو جائے گی. یہ فرق ہے. جی دوسری مثال دیکھیں، وَلَوْ قَالَ، اور اگر وہ یوں کہنے کے بجائے یوں کہے، إِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ إِلَّا أَنْ آذَنَ لَكَ، اگر تو نکلتی ہے گھر سے بغیر میری اجازت کے، جی اگر تو نکلتی ہے گھر سے مگر یہ کہ میں تجھے اجازت دوں اس کی، جی فَذَلِكَ عَلَى الْإِذْنِ مَرَّةً، تو یہ اس طلاق کا وقوع جی پہلی مرتبہ کی اجازت پر ہوگا. حَتَّى لَوْ خَرَجَتْ مَرَّةً أُخْرَى، یہاں تک کہ اگر وہ دوسری مرتبہ نکلتی ہے بغیر اجازت کے، لَا تُطَلَّقُ، تو یہ آزاد نہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ کلمہ یعنی اذن جو ہے ملصق نہیں ہے، با الساق کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر ایک مرتبہ اجازت شرط ہوگی اور دوسری مرتبہ شرط نہ ہوگی. حتیٰ جی وفی زیادات، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زیادات میں ایک مسئلہ لکھا ہے،
وہ یہ ہے کہ اذا قال انت طالق بمشیۃ اللہ تعالی او بارادۃ اللہ تعالی او بحکم اللہ تعالی لم تطلق، کہ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ تو تجھے طلاق ہے جی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ذریعے یا اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ذریعے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو آزاد نہ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مشیت ملصق ہے با کے ساتھ، لیکن مشیت کو جانا نہیں جا سکتا، اور جب مشیت کو جانا نہیں جا سکتا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کا قدوم نہیں ہوا۔ جیسے اوپر ایک مسئلہ بیان ہوا کہ فلاں کے آنے کی خبر دیں تو تم آزاد ہو، چونکہ قدوم نہیں ہوا یا سچی خبر قدوم کی نہیں ملی تو آزادی نہیں ہوئی تھی۔ ایسے ہی یہاں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے جب تک پتہ نہیں چلے گا اور پتہ ہونے کا کوئی راستہ نہیں، لہذا عورت کو طلاق نہ ہوگی۔ تو یہ ہے باغ الصاق کے لیے۔ باغ کے اصل معنی الصاق کے ہیں، اور جب باغ کسی پر داخل ہوتا ہے تو وہ چیز شرط کے معنی دیتی ہے، اور وہ چیز درجہ شرط میں ہو جاتی ہے، اور امید ہے کہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔